السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 26 رمضان 1441 ہجری مطابق 19 مئی 2020 درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی تعلق سے آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتیں قرآن مجید سے پیش کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، سننے اور سنانے والے سب کو رب العالمین جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج جس سورت کا میں نے انتخاب کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف صورتوں کی مختلف آیتیں جو بہت ہی امپارٹنٹ ہوتی ہیں، جن سے ہماری زندگی کا گہرا تعلق ہے۔ ویسے تو پورا قرآن سمجھیے کہ بہت اہم ہے، لیکن جو کچھ اہم آیتیں جن کی تفسیر اور اس کی تشریح یا وضاحت جو ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس کو سمجھ لیں۔ اگر پورا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے تو بہت لمبا وقت چاہیے، تو بہرحال کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں اس قسم کی ہیں جس سے کچھ ہم سیکھ سکیں اور لوگوں کو فائدہ ہو سکے، تو اس قسم کی چیزیں میں تھوڑا منتخب کرتا ہوں۔ اسی تعلق سے میں نے آج سورۃ العصر کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ مختصر بات ہوگی اور مختصر وقت میں۔ سورۃ العصر جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ مشہور سورت ہے یہ، اور بلکہ آپ ایسا کہیں کہ عام طور سے لوگوں کی صورت یاد ہوتی ہے، اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ وہ جو قرآن پڑھنا جانتے ان کو بھی، یا جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے سن کر کے لوگوں سے یاد کر لیتے ہیں۔ سورۃ العصر بہت ہی چھوٹی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں اس میں، لیکن میرے دوستو اگر اس کے معنی اور مفہوم کی آپ گہرائی میں جائیں گے تو میرے خیال سے آپ بولتے رہیں، ہے نا، اس کی تشریح یا اس کی تفسیر کرتے رہیں، جو ہے اس کی وضاحت کرتے رہیں، تو کافی ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ لیکن میں انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں اور ایک ایک آیت پر رک کر کے انشاءاللہ اس کی جو ہے تفسیر ہوگی، تھوڑی سی اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ قسم کھانا تو آپ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ زمانے کی قسم۔ اب زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں، پھر اس میں 2 اہم چیزیں ہیں۔ زمانے سے مراد جو ہے یہ رات و دن کی یہ گردش، ان کا ادل بدل جو ہے نا، رات آتی ہے، دن ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ چیز ہے رات اور دن کا آنا جانا، ان کی تبدیلی،
ادل بدل ہوتا رہنا جو ہے، رات آتی ہے تو اندھیرا ہو گیا، دن طلوع ہوا تو ہر چیز روشن ہو گئی، یہ تبدیلی ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اسی طرح سے کبھی آپ دیکھیں رات لمبی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا رات چھوٹی ہو جاتی ہے جو ہے، یہی جو ہے مرور ایام، یہی زمانہ ہے۔ اس طرح سے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ دن بدلتے رہتے ہیں، وقت کی کمی بیشی ہے نا، یہ ساری چیزیں، رات اور دن کا ہونا، یہ رات دن کی آمد، شام و سحر کا جانا، یہی چیز ہے جو ہے، یہ زمانہ ہے۔ اور یہ چیز بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی کاریگری پر جو ہے دلالت کرتا ہے۔ یہ چیزیں بھی جو ہے اس کے اللہ کی قدرت اور اس کی کاریگری پر جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ ہے بھی وہ، دیکھیے رات ہو گئی تو اندھیرا ہو گیا، دن سورج نکلا تو روشنی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں بنائے۔ آپ رات میں آرام کیجئے، دن میں اپنا جو ہے کام کیجئے، روزی روٹی کی تلاش میں نکلیے۔ اللہ کا ایک سسٹم جو دیا ہم کو نا، بہت بہترین نظام۔ آرام بھی چاہیے بدن کو، رات دے دیا اللہ نے، سکون۔ گرمی کے موسم میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ عام طور سے اگر دن میں گرمی ہو تو رات میں کچھ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان سکون سے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے نشیط ہو کر کے اپنے کام میں چلا جاتا ہے نا؟ تو یہ سب ساری چیزیں اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہیں۔ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا بنانے والا جو ہے اللہ رب العالمین ہی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے، جن کی اپاسنا ہو رہی ہے، جن کی پوجا ہو رہی ہے، بنا دیجیے، بول دیجیے ان کو کہ بھائی تم بھی تھوڑا دن ہے تو رات کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ ہاں، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ سورج کو جو بھی آپ کے مشرق سے نکلتا ہے، پورب سے، بولو کہ پچھم سے نکال دیں، نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت میرے دوستو ہر چیز میں، آپ دیکھیے ہر چیز میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بنانے والا کون ہے۔ اپنے میں غور کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ نے کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، اپنے کو دیکھ لو، کیسے پیدا ہو گئے تم؟ ہاں، پانی کا ایک قطرہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے، پانی سے خون بدلتا ہے، خون سے جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے ہڈیاں ہوتی ہیں، خوبصورت بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے ان چیزوں کو؟ سمجھ رہے ہیں میرے دوستو؟ اللہ کی قدرت جو ہے دیکھو ہر چیز میں آپ کو دکھے گی۔ اللہ رب العالمین ہی سب کا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا سرشٹی کرتا ہے، وہی حقیقی معبود ہے، وہی رب ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی مالک ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات و بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر وہ چاہ لے تو کل یہ پوری دنیا سے سرونا یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، پوری دنیا لگی ہوئی ہے، محنت ہو رہی ہے، دواؤں کی تلاش ہو رہی ہے، سب لوگ پریشان ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، سکون نہیں، زندگی ٹھہر گئی ہے، رب چاہ لے تو سیکنڈوں میں ختم، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کرے یہ چیز ختم ہو جائے، دعا کریں رب العالمین سے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر ہے وہ۔ میرے دوستو یہ دن اور رات، یہ ساری چیزیں بھی اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت پہ چیزیں دلالت کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی رات تھی کچھ دیر پہلے، ابھی دن نکل آیا، سورج نکل رہا، صبح کا ٹائم ہے، سہانا موسم، اجالا ہو گیا دنیا میں۔ تو یہی زمانہ ہے میرے دوستو، یہی جو ایام گزر رہے ہیں، یہ رات دن کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں یہی
زمانہ ہے تو اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر زمانے کی قسم۔ یہاں ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، دیکھیے نا وہاں واللیل اذا سجا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والفجر وليال عشر والضحى واللیل اذا سجا، کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھایا، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں فجر کے وقت کی، والفجر وليال عشر۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بہت جگہ بہت ساری چیزوں کی اس نے قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی یہ قسم کھا سکتا ہے مخلوق کی۔ ہمارے لیے مخلوق کی قسم کھانا جو ہے جائز نہیں ہے۔ انسانوں کے علاوہ اللہ رب العالمین کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، نہیں کھا سکتے۔ اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی، یہ تو آج تو لوگوں کا معمول بن گیا کہ ہر بولتے ہو چائے پئیں گے وہاں بھی اللہ کی قسم، پکوڑا کھائیں گے وہاں بھی اللہ کی قسم، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں بیٹھے ہیں ایسے ہی وہاں بھی اللہ کی قسم، اتنی قسم ہو جاتی ہے کہ اللہ جانے کیا مطلب اس سے کیا لوگ چاہتے ہیں۔ ارے بھئی یہ قسم کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر ضرورت ہے اس کی قسم کھانے کی، کسی بات کی تائید میں، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آپ حق پہ صحیح ہیں، اگر وہاں ضرورت قسم کھاؤ۔ لیکن وہ بار بار اس طرح لوگوں نے عادت بنا لیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے بالکل، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں، ہر بات میں اللہ کی قسم۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے کہ لوگ ابھی دیکھیے کن کن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو میں دیکھتا ہوں آج ماں قسم فیشن بنا لیا ہے لوگوں نے۔ شاید ہو سکتا ہے کہیں کسی فلم کا ڈائلاگ سن لیا ہو۔ مسلمان جو ہے آج کل وہ ایسے فلمی ایکٹروں کی نقل زیادہ کرتے ہیں نا، دیکھ لیا اس کا کپڑا ویسے ہونا چاہیے، اسٹائل ہے اس کی اسٹائل ہونی چاہیے، سب کچھ، بال ویسے کٹایا تو وہ بھی کٹانا چاہیے۔ تو ان کی تو اتباع بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن رسول کی اتباع نہیں ہوتی۔ چہرے پہ داڑھی ہو، اچھا لباس ہو، دینی لباس ہو، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو۔ تو آج دوسری قوموں کی تقلید میں وہ بھی کہتا ہے ماں قسم، سنیے نا آپ، کتنے کانوں سے ہم نے سنا، ماں قسم یہ ہو جائے گا، ماں نعوذ باللہ من ذالک، یہ چیز جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں سے کسی بھی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے عادت بنا لیا ہے، بدیا قسم، فلاں کی قسم، اس کی قسم۔ تو یہ افسوس یہ ہے نا کہ مطلب لوگ دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، دنیا کی ساری چیز سیکھیں گے لیکن دین کی بنیادی چیزیں سیکھنے کے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جو بھی کرو دل میں آئے، جیسے بھی رہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہو وہی چال ڈھال، رہن سہن، طور طریقہ، سب کچھ آ جاتا ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے؟ تو بچنے کی ضرورت میرے دوستو، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور حدیث سناتا ہوں اس پر، سمجھ رہے ہیں نا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے فتاوی میں کہ کسی بھی چیز کی مخلوق میں سے قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، نہ تو نبی کی قسم کھانا، نہ کعبہ کی قسم کھانا، نہ کسی کی اور چیزوں کی قسم کھانا۔ جو جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ یہ بالکل جو ہے حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں، نبی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کھاتے ہوں گے کھانے والے جو کہتے ہیں کہ مدینہ تو مکہ سے افضل ہے، نعوذ باللہ۔ کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو، شعر پڑھتے ہیں نا، کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو، مدینہ کو کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ کون سا اسلام ہے اور کون سا ایمان ہے، کون سی سمجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا سمجھایا قرآن میں، یار عقل کا استعمال کرو۔ افلا یعقلون، اس قسم کی آیتیں بہت پائیں گے، افلا یتدبرون، لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، لوگ سوچتے غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ سکھا دیا کسی مولوی صاحب نے، ہاں کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو، مدینہ تو افضل ہے کعبہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مکہ میں نماز پڑھو جو ہے 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نماز کا، مدینے میں پڑھو 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ فضیلت ہے اس کی، بالکل میں نہیں کہتا کہ اس کی زیارت نہیں کرنی، وہاں جانی نہیں، بالکل جانی ہے، جائیں آپ،
لیکن یہ کہنا کہ وہ کعبے کا کعبہ یا اس سے افضل ہے تو یہ تو بات غلط ہے سراسر، یہ تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نبیوں کی قسم یا نبی کی قسم یا کعبہ یا کسی چیز کی قسم کھانا میرے دوست تو جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اللہ رب العالمین تمہیں روکتا ہے اس چیز سے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ کی قسم، میرے دادا کی قسم، یا فلاں میرے ماں کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ جو شخص قسم کھانے والا ہو، جسے قسم کھانے کی ضرورت ہے، فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے، یا تو او لیصمت، یا خاموش رہے، قسم ہی نہ کھائے۔ قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ، نہیں قسم کھانی ہے تو خاموش رہو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک دوسری روایت ترمذی کی، امام حاکم نے بھی روایت کیا صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ راوی کے الفاظ ہیں روایت حدیث کی، نا، اس نے کفر یا شرک کیا۔ بتائیے کتنا سخت جملہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مخلوق کی قسم کھانا یہ اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا، وہ چاہے جس چیز کی قسم کھا سکتا ہے، وہ خالق ہو، مالک ہو، پیدا کرنے والا ہو، جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کسی انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوق کی قسم کھانا، کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی قسم کھانا جائز نہیں۔ اگر آدمی قسم کھا رہا ہے تو گویا کہ وہ کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے وہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات آئی جو میں نے اس کو ذکر کیا ضمناً، جو ہے مختصر طور پہ، کہ اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے سے میں نے بتایا کہ زمانے سے مراد کیا ہے، اور کیا اس میں نے ایک چیز آپ کو بتائی کہ جو ہے فائدے کی چیز کی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانی جو ہے جائز نہیں ہے۔ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً انسان جو ہے سر تا سر نقصان میں ہے، سراپا نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، وہ گھاٹے میں ہے، انسان جو ہے یہ گھاٹے میں ہے۔ یہ عربی گرامر کے حساب سے جواب قسم ہے۔ قسم کھا کے کوئی بات کہی جاتی ہے، اللہ کی قسم، ایسے کوئی کہ اللہ کی قسم میں کل جو ہے یہ کام کروں گا، مکہ جاؤں گا، اسکول جاؤں گا، ڈیوٹی میں جاؤں گا، کہہ دیا۔ کیسے آدمی قسم کھا کے کوئی بات کہتا ہے؟ تو آنے والا جو جملہ ہے اس کے بعد اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، میں فلاں جگہ جاؤں گا، تو فلاں جگہ جانا اس کے قسم کا جواب ہو گیا، کیونکہ قسم آپ کھائیں گے تو اس کا مطلب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی گرامر میں جو ہے اس کا جواب چاہیے قسم کا۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ یہ جملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم، انسان جو ہے گھاٹے میں ہے، یہ قسم کا جواب، سمجھ رہے ہیں؟ جواب قسم ہے یہ۔ تو میرے دوستو انسان گھاٹے میں، مکمل پورے انسانوں کو کہا گیا ہے ان الانسان، انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان کا خسارہ، اس کی ہلاکت دوستو یہ واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز، رات و دن سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام اور راحت نصیب نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا؟ بلکہ یہاں تک لکھتے ہیں صاحب احسن البیان کہ بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ جو گھاٹے میں ہو گیا، جو گھاٹے میں ہے، اس کا مطلب کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے سارے انسانوں کو کہا کہ وہ گھاٹے میں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے الگ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، جس کو ہمیں بڑے دھیان سے سننا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے
اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، حق بات کی وصیت کی آپس میں ایک دوسرے کو، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ چار چیزیں اس میں، یہ چار چیزیں کسی کے اندر ہیں تو انسان وہ گھاٹے سے الگ ہو گیا، وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ جو اللہ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، نقصان میں، لیکن یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز کیا بتایا اللہ نے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان میرے دوستو اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا یہ ضروری چیز ہے انسان کی کامیابی کے لیے، بغیر ایمان کے اس کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا، کسی چیز کی جو ہے تصدیق کرنا ہے نا، کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہے، یعنی آدمی اس کی تصدیق کرے، اس کو مان لے جو ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ایمان کا جو شرعی مطلب ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے ارکان پر، جو ایمان کے ارکان ہے اس پہ عمل کرنا۔ یہ چیزیں، تینوں چیزیں پائی جانی چاہیے۔ آدمی زبان سے اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے تصدیق کرتے ہوئے، سنے نا، اس کیا ہے، سنتشٹی چاہیے اس کے دل میں، بالکل اطمینان، یقین اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے آپ پڑھتے سورۃ فاتحہ میں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، اپاسنا کے لائق اگر کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پوجیہ یوگیہ نہیں ہے، جو ہم اپنے ہندی میں بولتے ہیں، پوجا کے لائق کوئی نہیں۔ ایک آدمی اس کا اقرار کرتا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، تو ایمان لایا وہ، سمجھ رہے ہیں نا، مومن ہو گیا۔ الا الذین آمنوا، ایمان میں داخل ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور اسلام کا یہ پہلا ایمان لانا جو ہے، شہادہ، اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے۔ اور ایمان کی جب بات آ گئی تو میں سوچتا ہوں ایمان کے ارکان کو بھی بتا دوں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان، تو جبریل علیہ السلام جو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو سوال کر رہے تھے، اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے بتائیے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان، یعنی اللہ کو دل سے بالکل تمہیں اس کی تصدیق کرنی، ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ تمہیں یقین کرنا ہے، ہے نا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان، ان کو بھی ماننا، انکار نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان، جن کا نام ہمیں معلوم ہے قرآن میں، یا جن کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر سماج میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تھا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے فرمایا قرآن میں، کوئی بھی ایسا سمودائے اور سماج نہیں ہے جہاں پہ کوئی ڈرانے والا کوئی رسول نہ گیا ہو۔ تو ہم اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ انتو میں اللہ کی کتابوں پر ایمان، چوتھی چیز جو ہے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو تو اللہ نے جو کتابیں نازل کی، اور آخری کتاب اس کی جس کا میں درس دے رہا ہوں، قرآن مجید، سمجھ نا، سب پہ ایمان، یقین کرنا، ان کو ماننا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا ہے اس کو۔ لیکن آج کے زمانے میں جو
انجیل اور تورات ہم اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں. جیسے کہ قرآن نے اس چیزوں کو بتایا کہ انہوں نے اس میں تحریف کیا، تبدیلی کی، اپنی مطلب کی باتوں کو رکھا، جو ان کے خلاف تھا اس کو نکال دیا. تو ہم ان کتاب پہ تو یہ ایمان ہے ہمارا، لیکن آج جو کتابیں انجیل وغیرہ جو رائج ہیں کرسچنوں کے یہاں، ہاں، ان کی سوسائٹیوں میں جو پڑھی جاتی ہیں، وہ اپنی اصلی حالت پر وہ کتابیں موجود نہیں ہیں. لیکن انجیل نازل ہوئی جو ہے نا، تورات کو اللہ نے نازل کیا، ہمارا ایمان ہے اس پر، اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن وہ کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں. اسی طرح سے آخرت کے دن پر ایمان، قیامت آئے گی، قائم ہوگی، یہ بھی ایمان کا ایک رکن. اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی یا بری ہو، آپ کی نظر میں آپ خوشحال ہیں تب بھی آپ ایمان رکھیے، اور اگر آپ پریشانی میں ہیں تب بھی آپ اس پہ ایمان رکھیے کہ شاید ہماری تقدیر میں یہی چیز ہے، اللہ نے ہی مقدر کیا ہے. تو تقدیر جس حالت میں بھی ہو، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اچھی ہو یا بری ہو. تو میرے دوستو، ایمان، اللہ نے کہا جو ایمان لائے. میں نے فائدے کے لیے چیز بتا دیا، اور اس چیز کو ہر مسلمان اس کو یاد رکھے. بہت سارے لوگوں سے سوال ہوتا ہے بھائی ایمان کے ارکان بتاؤ، تو نہیں بتا پاتے ہیں. تو اس کو سمجھیے، کیونکہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو اس پر عمل ہوگا، اور کس طرح سے آپ عمل کریں گے، جب تک نہیں اس کو سمجھیں گے تو نہیں ہو پائے گا. ایسے اسلام کے ارکان ہیں، یہ بنیادی چیزیں، اسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. تو اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. دیکھیے دونوں چیزیں یہاں ہیں، یعنی اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، جن میں ایمان اور عمل صالح پر. گویا کہ ایمان صرف فائدہ نہیں دے گا. دیکھیے پوائنٹ کی چیز یہاں، صرف ایمان لانا ہمارا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے اس کے لیے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، سمجھ گیا نا. بہت لوگ کہہ رہے کلمہ پڑھ لو جنت مل جائے گی. تو یہ نماز روزہ کیا ایسے ہی رکھ دیا تھا؟ اللہ نے فرض کر دیا تھا، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو بڑا آسان تھا. تو عمل صالح، نیک اعمال ضروری ہیں یہ کرنا. اس کے بغیر میرے دوستو ہمارا ایمان ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ایمان اور عمل صالح دونوں چیز اللہ نے کہا. لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، تو ہمیں کیا ہے، نیک عمل کی طرف جانا چاہیے. ایمان لا کر کے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نیک عمل نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا. تو نیک عمل جو ہے اور ایمان کے ساتھ بہت ضروری چیز ہے. نیک اعمال میں ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ نیک عمل ہے، جس میں آپ کو ثواب ملتا ہے. نماز روزہ، صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ، نفلی عبادتیں، لوگوں کا تعاون، مدد کرنا، بہت راستے ہیں میرے دوستو اس کے. جس کام سے رب خوش ہو، اللہ کی خوشی کے لیے آپ کرو، وہی نیک عمل ہے، وہ عمل صالح ہے. گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، جس کا اللہ نے حکم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ان اعمال کی. ان اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے جس سے رب راضی ہو. ان اعمال سے دور رہنا چاہیے جس سے ہمارا رب جو ہے ناراض ہو جائے. ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو نیک عمل کریں آپ. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو ہے کسی کے پیچھے رہ چلنے سے وہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی، گھاٹے سے نہیں نکل پائیں گے آپ. سمجھنا، میں نے کل بھی بتایا تھا. جب کسی سے بیعت کر لو، کسی کے مرید بن جاؤ، جیسے آج بہکایا جاتا ہے مسلمانوں کو، کہتے ہیں ارے چلو تمہارا نماز سب معاف، کچھ نہیں تمہیں کرنا ہے، اب تم تو بڑے اوپر پہنچ گئے، کچھ کرنا نہیں ہے. ان کو روک دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. میں نے یہاں تک ایسے سنا ہے، نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہیں. اور تمہاری نجات ہو گئی، تم تو بہت بڑے جو ہے بابا اور پیر سے تمہارے مرید ہوئی ہو، تو تمہارے لیے کیا پوچھنا ہے اب. سمجھ رہے ہیں نا. پڑھو اس قرآن کو تو سمجھ میں آئے گا کہ پیری کیا ہے، مریدی کیا ہے، اور جنت کیسے ملے گی. ایسے ہوتا تو صحابہ کرام تو سب سے افضل لوگ اس امت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سب سے افضل لوگ ہیں. وہ بڑا اونچا مقام ہے ان کا، خلفائے راشدین کا، جو سب سے اچھے لوگ اس امت کے. صحابہ کرام اس امت کے اچھے لوگ کیوں جان دیتے تھے جا کر کے لڑائیوں میں، کیوں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے صدقہ خیرات کرنے میں، کیوں اتنی عبادتیں کرتے تھے. اگر ایسے ہوتا تو کیا ضرورت تھی عمل کی. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیے کہ مرید تھے، وہ ہے کہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک زبان پہ اپنی جان دینے والے لوگ تھے. ایسے ایسے صحابیوں کا واقعہ ہے میرے دوستوں کی جنگ کا جب اعلان ہوتا ہے جنگ احد میں تو شادی ہوتی ہے, بیوی کے پاس سوئے ہوتے ہیں, جنابت کا غسل نہیں کرتے, اعلان ہوتا ہے رسول کا کہ جنگ کے میدان میں چلو, تو سوچتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے, اسی کچھ بغیر نہائے ہوئے چلے جاتے ہیں, وہ ناپاکی کی حالت میں شہید ہوتے ہیں. وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جنہیں بعد میں ملائکہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا, انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. ایسے ایسے صحابی. تو عمل بہت ضروری چیز ہے میرے دوستو, جو آپ عمل کرو گے وہی آپ کے کام آئے گا. کل بھی میں نے بتایا کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے, باپ بیٹا بھائی بیوی بہن سب کچھ کوئی نہیں, آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا. اپنے عمل کو اچھا بناؤ, نیک کام کرو, برائیوں سے بچو, انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ خوش ہوگا آپ سے, آپ پر اس کی رحمتیں ہوں گی, ہے نا, نازل ہوں گی, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں جس کے اندر ہوں وہ گھاٹے میں نہیں ہوگا, ہیں, اور جس کے اندر میرے دوستو یہ چیزیں ہو جائیں تو دنیا کی زندگی ان کی جیسی بھی گزرے, موت کے بعد بہرحال وہ کیا ہے ابدی نعمتوں میں اور جنت کی پرآسائش زندگی سے بہرہ ہوں گے, ہے نا, جو ہمیشگی کی زندگی ہوگی. اگر ایمان اور عمل صالح پہ موت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ دنیا میں ان کے ساتھ اگر کچھ مشکلات بھی ہوں لیکن آخرت میں جو ہے وہ ان کو بہت اچھا بدلہ ملے گا, ہمیشگی کی نعمتیں ملیں گی, جنت کی پرآسائش زندگی انہیں ملے گی. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. آگے جو ہے اہل ایمان کی مزید صفت کا بیان ہو رہا ہے اس میں. کیا اس کے علاوہ ایمان اور عمل صالح, اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی, آپس میں حق کی وصیت کی. حق کی وصیت یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی, اسی طرح سے جو ہے محرمات اور معاصی نافرمانی کی چیزوں سے اجتناب کی تلقین کرنا, ایک دوسرے کو کیا ہے وصیت کرنا کہ بھائی اللہ کے احکام کی شریعت کی پابندی کرو, حرام چیزوں سے بچو, گناہوں کے قریب نہ جاؤ, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کی وہ تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو, سمجھ رہے ہیں نا, یہ وصیت کرتے ہیں, خود بھی عمل کرتے ہیں اس پر اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین اور وصیت کرنے والے لوگ ہیں. تو ایسے لوگ بھی جو ہے گھاٹے میں نہیں ہوں گے. یہ اہل ایمان کی صفت ہے, جو ایمان والے لوگ ہیں. اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی, یعنی صبر کی نصیحت کرتے ہیں. مصائب آلام پریشانی ان ساری چیزوں پر کیا ہے صبر ہے. اسی طرح سے اللہ کی شریعت کے جو فرائض ہیں اس پر عمل کرنے میں صبر. آدمی روزہ رکھ رہا ہے, بغیر صبر کے تو نہیں ہوگا. یہ اللہ کی فرض کی ہوئی ایک چیز ہے نا, اسلام کا ایک رکن ہے. آدمی صبر کر رہا ہے اس پر, یہ بھی صبر ہے. صبح سے شام تک وہ کھاتا نہیں ہے کچھ. کتنے ایسے ہیں بیچارے جو دھوپ میں کام کرتے ہیں کمپنیوں میں, بھوکے پیاسے رہ کر کے اس گرمی کو برداشت کرتے ہیں, کھیتوں میں کام کرتے ہیں. صبر کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو فرائض جو ہیں ہماری شریعت میں اس کے عمل کرنے پر بھی صبر, معاصی سے اجتناب پر صبر. آدمی گناہ سے بچتا ہے, نافرمانیوں سے بچتا ہے, وہ صبر کر رہا ہے, سمجھ رہے نا. اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کرتا ہے, وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا. اس کا نفس چاہتا کہ یہ غلطی کر لے, اس کا نفس اس پہ اس کے خواہشات اس کو اس بات پر ابھارتی ہیں کہ جو ہے وہ برا کام کرے, اللہ کی نافرمانی ہو جائے, لیکن نہیں, وہ کنٹرول کرتا ہے, اس پر صبر کرتا ہے, سمجھ رہے نا. تو میرے دوستو یہ صبر کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے. اور ایک دوسرے کو کی نصیحت وصیت کرنا, خود بھی آدمی اس پر عمل کرے, ہے نا, صبر کرے ہر موڑ پر, جو بھی اس پر پریشانی آئے, ہے نا, اس پر وہ صبر کرتا رہے. اور اسی طرح سے دوسروں کو صبر کی وصیت کرتا رہے. تو میرے دوستو اس کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اس کے کیا ہے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کے ہر کام میں بھلائی ہے, اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اگر اسے خوشحالی نصیب ہو,
اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس کے لیے اجر ہے. خوشحال ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ، اور اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے نا. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، اگر تم اس پہ شکر ادا کر رہے ہو تو لازیدنکم، میں اور بڑھا کے دوں گا تم کو. کیا چاہیے؟ اللہ خوشحال بنائے تو رب کا شکر ادا کرو، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ آنے پائے تمہارے اندر. شکر کرو گے تو اللہ دے گا تم کو، اور دے گا، بڑھا کے دے گا، اور اجر بھی ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. یعنی صبر بھی جو ہے میرے دوستو بجائے خود نیک عمل اور اجر و ثواب کا باعث ہے، ایک نیک عمل ہے صبر بھی، سمجھ رہے ہیں. تو بہت ساری روایتیں ہیں، میں نے ایک دن درس بھی دیا تھا صبر کے بارے میں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، یوٹیوب میں ہے وہ، سمجھ رہے ہیں نا، فیس بک میں بھی ہوگا کہیں. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی ایک مومن کے لیے جو ہے بہت مفید ہیں، اور اس کی کامیابی کے لیے میرے دوستو ساری چیزیں اس کے لیے سپورٹ ثابت ہوں گی جو ہے قیامت کے دن، یہ سب سپورٹ کریں گے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے، جو مسلمان بھی جو ہے بیماری، فکر، غم، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، یا جب اسے اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ وہ صبر کرے، وہ شکوہ نہ کرے اپنی زبان سے، روئے چلائے نہ. تکلیف مصیبت پہنچ رہی ہے، صبر کرے، بیماری غم لاحق ہے، وہ صبر کرے اس پر، اور یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر اسے چبھ جائے تو چلائے نہ، صبر کرے. اس کانٹا چبھنے پر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو بہت ساری، اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں. تو صبر کا میرے دوستو بہت بڑا مقام ہے. آپ سنتے پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اللہ نے فرمایا ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو. اللہ سے جب مدد طلب کرو، مدد مانگو اللہ سے، تو نماز کے ذریعے، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، جو مصیبت پریشانی ہے اللہ کے سامنے رکھو، اس چیز کو اپنے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور صبر کے ذریعے سے. مصیبت اور پریشانی آئے تو صبر کر لو، سمجھ رہے ہیں نا. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلی ہی بار میں جب آپ کو تکلیف ہوئی اسی وقت آپ صبر کر لیں، رونے دھونے اور چلانے کے بعد 2-4 دن پھر کہنے میں تو بہت صبر کر رہا ہوں، نہیں، وہ صبر نہیں ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسا کہ بعض روایت میں ہے. صبر جو ہے پہلے صدمے کے وقت، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کسی ہمارے قریبی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے نا، کوئی پریشانی تکلیف آ گئی ہمارے اوپر، اسی وقت آپ صبر کر لیں، رونے چلانے کے بعد نہیں. تو میرے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اور ہونی چاہیے ہمارے اندر. صبر بہت ہر موڑ پہ وہ آپ کو فائدہ دے گی، سمجھ رہے نا. میں نے بتایا تھا ابھی سورہ لقمان حکیم کے بیٹے کی جو نے نصیحت کیا، اس میں بھی صبر کا بیان تھا. ہاں، کہ دعوت کے میدان میں، شریعت کے امور کے انجام دینے میں، ہے نا، فرائض کے انجام دینے میں، آلام و تکلیف اور مصیبت میں صبر کی بڑی اہمیت ہے. اور صبر کا دامن کبھی ہمیں ہاتھ اس کا نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورۃ العصر کی تفسیر کے تعلق سے اس مختصر وقت میں، اور بہت ساری باتیں بہرحال جو اللہ نے مجھے توفیق دیا میں نے آپ تک پہنچایا اپنے علم کے مطابق مختصر طور پر. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمارے لیے اس کو مفید بنائے. صرف سننے تک ہم محدود نہ رکھیں. اللہ پہلے مجھے اور پھر آپ سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ عمل صالح، نیک عمل کی کوشش کریں، غیر اللہ کی قسم کھانے سے بچیں، مخلوق کی کسی کی قسم نہ کھائیں، یہ جائز نہیں. صبر کریں، حق بات کی وصیت کریں، خود حق پہ رہیں، دوسروں کو اس کی تلقین کریں. یہ اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ دنیا ہی میں آپ کو چیز نظر آئے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھاٹے سے ہمیں اور آپ کو نکال دے گا اگر اس پہ ہمارا عمل ہوا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں رہیں گے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق بات کی وصیت کی،
اور صبر کی وصیت کی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جو لوگ سن رہے ہیں اس پروگرام کو، رب العالمین جو ہے انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی وبا سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہ بیماری چل رہی اس وقت، رب العالمین جو ہے اس کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے۔ اس پروگرام کو آپ سنیں، دوستوں میں شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس کا فائدہ ہو لوگوں کو۔ مقصد بھی یہی ہے کہ دین کی باتوں کو عام کیا جائے، اور تاکہ لوگوں تک یہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں پہنچیں اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔